چیزیں ہیں جن کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے طلاق, ٹھیک ہے. ایک ہے خلا, ایک ہے فسخ نکاح. ٹھیک ہے. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. طلاق کا مطلب مرد جب طلاق دے گا, اس کا قرآن نے طریقہ بتایا کہ ایک دوہر میں ایک, دو اگلے میں دوسری, دو اکٹھی تین دے دی تو اس کے حکام ہے. تو وہ اس میں مرد ہی ہے, مرد دے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے خلا. خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جن علماء نے خلا کو طلاق نہیں قرار دیا, فسخ نکاح قرار دیا, تو اس میں بھی یہ بات سب کے نزدیک اجماع امت ہے. اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ سب متفق ہیں, کہ چاروں امام متفق ہیں کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے, شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیات سے بھی صاف پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ. مرد اور عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت پیسے دے کے مرد سے ایگریمنٹ کر کے اپنی جان چھڑائے. فدیہ میں ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. فدیہ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی بھی جان چھڑانا چاہتا ہے, پیسے دیے اور نکل لیا, یعنی سامنے والا راضی بھی تو ہو. بالکل. بخاری کی حدیث ہے اول خلع فی الاسلام, حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے پاس آئیں. حدیث کا عنوان ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ. تو جمیلہ آئیں, حضرت ثابت کے بارے میں کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. وہ یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق تھا. تو پہلی رات میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھائی میں, میرا جوڑ نہیں, میری جوڑ کی شادی نہیں ہوئی. تو وہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دیں. خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا جیسے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں ایک طرفہ. تو طلقہ, آپ نے فرمایا ان کو طلاق دو. اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ یہ طلاق کا حکم استحباب کا تھا, کوئی یقینی حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت کیونکہ شریعت نے, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح توڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے. اور یہ تمام آسمانی مذاہب میں کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. چند صورتوں میں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہاں بھی یہ کہ نبی نے ان کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں, تو یہ مہر واپس لے لیں. تو انہوں نے طلاق دیا باقاعدہ, بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو آج کل خلا کے بارے میں ہو گیا نا, کورٹ خلا دے دے, تو جج اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں پہ بھی گورنمنٹ قبضہ کر لے, کہ جب چاہے گورنمنٹ چاہے جی نکاح ختم کر لے, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے میں نے ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی عورتوں کو خلا دی, طلاق دلوائی ہے نا. تو ایک سیدھا سادہ سا بندہ تھا, اس نے کہا جج صاحب آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں, دوسروں کی بیویوں کو آپ کے پاس کب سے رائٹ ہو گیا. تو خلا ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جب تک مرد سائن نہیں کرے گا خلا نامے پہ, خلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ پہلے یہ, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. قرآن میں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن کہہ رہے ہیں جس کے پاس نکاح کی چابی عقدہ ہے, نکاح ختم کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے. ٹھیک ہے. خلا کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے. اس پہ لمبے چوڑے بہت سارے دلائل ہیں, یعنی اجماعی مسئلہ, اس میں دو رائے ہو نہیں سکتے. جو اسکالر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جی خلا جو ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے عورت کی مرضی کے بغیر, بھی وہ ایسے ان کو یعنی نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ اجماعی امت کا پتہ.